بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو دوستو کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مبین جعفر بھٹی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اچھا دوستو، آج کا جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ لال مسجد اور جو سعد رضوی والا انسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں کامیابی مشرف دور میں وہ لال مسجد والا واقعہ پیش آیا تھا. سب کو یاد ہوگا، 2007 کی بات ہے. اور جو یہ والا واقعہ ہے یہ بھی اسی رخ کو چیزیں جا رہی تھیں، لیکن یہ سکسیسفل رہا ہے. گورنمنٹ ہماری عمران خان صاحب بہت سکسیسفلی انہوں نے اس چیز کو ہینڈل کیا. تھوڑا سا مس ہینڈل بھی ہوا ہے. لال مسجد میں آپ کو یاد ہے کہ وہ بہت پرولونگ ہو گیا تھا. مسجد کے اندر سے میجر عرفان صاحب تھے، شاید نام میجر صاحب کا مجھے بھول گیا ہے، ان کو گولہ لگا تھا اندر سے مسجد کے آ کے، اور وہ حالات وہ شہید ہو گئے تھے. جس کے بعد پولیس نے اور آرمی نے اندر اٹیک کیا تھا. اس وقت تک کو تقریباً 8 سے 9 دن گزر چکے تھے، اور آپس میں جو نیگوسیشنز تھی وہ فلاپ ہوتی جا رہی تھی. اس کے بعد آرمی نے، پولیس نے، ایجنسیز نے جو ایکشن لیا، اس کے بعد پھر لال مسجد پہ انہوں نے قابو کیا. اور لال مسجد کے جو مولانا صاحب تھے، ان کا مجھے ایک وہ یاد ہے، اسٹیٹمنٹ ایکسپریس اخبار میں یہ چھپی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو خودکش جیکٹ تیار کرنے میں صرف 1500 روپیہ لگتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آج بھی آن لائن اخبار پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، 2007 کے لال مسجد کا جب انسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت. لیکن وہ بہت پرولونگ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جو معاملات ہیں، عوامی جو فہمی تھی وہ دو طرفہ ہو گئی تھی. کچھ آدھے لوگ جو تھے وہ لال مسجد والوں کے حق میں چلے گئے تھے، اور آدھے حکومت کے ساتھ کھڑے تھے. اور یہی استعفیٰ بھی ہونے لگا تھا، لیکن بچ گیا، اور بہت ہی سکسیسفلی گورنمنٹ نے اس چیز کو ہینڈل کیا. اب معاملات جو طے پائے ہیں وہ گورنمنٹ کی پاکٹ میں ہی ساری وہ بالز ہیں. دیکھیں، جو بات ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میری 1000 زندگیاں، میرے بچے ان کے ذات اقدس پر قربان. میں غلامی، ان کی عاشقی کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں، لیکن میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. اس چیز پر مجھے ہمیشہ فخر رہے گا. اور بات آ جاتی ہے آخر کہ وہ طریقہ کار غلط تھوڑا اڈاپٹ کیا انہوں نے، جو کہ میری بات وہی ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کے نام کے اوپر جو ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے، وہ بھی تعلیمات کے منافی کبھی نہیں ہونا چاہیے. ان کے شایان شان ہونا چاہیے، کتنی بلند شان ہے اس کے اکارڈنگ ہی ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے بھی. نیکسٹ بھی جب بھی اس کی ضرورت پیش ہے وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایشو ہے نہیں. اور اگر ہوتا تو اس جلسے میں شاید سب سے آگے میں خود ہوتا. اور وہ شخص واجب القتل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف بکواس کرے گا. لیکن وہاں پہ بات یہ ہے کہ وہ فرانس میں ہوا، اور جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اصل معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہے کیا. تو پاکستان میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جہاد لڑنا جہاد نہیں ہے، فساد قرار دیا گیا ہے اس چیز کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے جو فیصلہ جات کیے ہیں، پارلیمنٹ میں جو بات ہوئی، میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں. وہ یہ ہے کہ جو 4تھ شیڈیول ہے، جس میں قتل و غارت کرنے والے ملزم شامل ہیں، ان کا فیصلہ، ان کے بارے میں جو سعد رضوی صاحب کی جماعت ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. 3rd، 2nd اور 1 شیڈول کے جو لوگ ہیں، جو مائنر سے پتھر پھینکنے میں تھوڑا بہت کرنے میں شامل تھے، ان لوگوں کو رہائی مل گئی ہے. سعد رضوی صاحب کو بھی رہائی مل گئی ہے. اب جو پارلیمنٹ، فرانس کے سفیر کا مسئلہ ہے، وہ پارلیمنٹ میں جو زیادہ ووٹ جس کو ملے گی وہ اس کے مطابق کر دیا جائے گا. لہٰذا جو بھی ہے، جسٹ آف دا اسٹوری ہے کہ بہت سکسیسفلی ہینڈل کیا. اور اس پہ یہ پاکستانیوں کے لیے بہت مبارک کی بات ہے کہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں قتل و غارت اور فساد سے ہمارا ملک بچ چکا ہے. اور 29ویں روزے FATF کی میٹنگ ہے، جس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں نکال دیا جائے گا، یا اسی لسٹ میں رکھا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں نہ ڈال دیا جائے. یہ فیصلہ 29ویں روزے ہوگا. ہم سب دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ملک اور قوم کی خیر فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.